کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، گلا میرا بالکل جواب دے چکا ہے، اور یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے میں اس طرح روزانہ 2 جلسہ 4 جلسہ 6 جلسہ اس طرح گھوم رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کسی کی دعا لگ گئی یا بد دعا لگ گئی۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ کی کرامت اور طلباء کی دعا اور آپ کی دعائیں اگر مجھے بلوائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ میں قرآن پاک کی فضیلت اور حافظ حضرات کی فضیلت بیان نہیں کروں گا، میں صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ حافظ صاحب کی فضیلت مولوی صاحب کیا بیان کرے، اور قرآن پاک کی فضیلت مولوی صاحب کیا بیان کرے۔ مولوی صاحب کی اپنی مارکیٹ مشہور ہو جاتی ہے اور اپنی پبلسٹی ہو جاتی ہے، تو مسئلہ یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان، تو لوگ کسی کی شان میں اشعار کہتے ہیں، اور پھر جس کی شان میں اشعار کہتے ہیں اور تعریف کرتے تو اس بندے کی مشہوری مقصود ہوتی ہے کہ بھئی اس کی شہرت ہو جائے اور اشعار سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بہت بڑے ہیں۔ تو حضرت حسان کو کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کرو اور حضرت کی تشہیر ہو جائے، حضرت کا نام سامنے آ جائے۔ بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کرتا، محمد سے اپنے اشعار کی تعریف کرتا۔ سبحان اللہ! کیا زبردست بات کی۔ میں اپنے اشعار سے نبی کے مقام کو بیان نہیں کرتا، میں اپنے اشعار سے نبی کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا۔ اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، وہ حضرت عباس کے ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے۔ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے، 2 سال حضرت عباس نبی سے بڑے تھے عمر میں۔ چچا اور بھتیجے دونوں کا آپس میں بے تکلفانہ گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت عباس کو لوگ چھیڑتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ حل انت اکبر اب ابن اخی کا، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو غریب پریشان ہو کر کے تھوڑی دیر کے بعد فرما رہے انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، چچا تو میں ہوں، عمر میری زیادہ ہے، لیکن میرا بھتیجا اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، آسمانوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ آگے نکل گیا، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، میں عمر میں تو بڑا ہوں، لیکن میرے بھتیجے کی عظمتوں کا کیا کہنا، میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمارے جلسوں سے حافظ صاحب کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ہمارے جلسوں سے مولوی صاحب کی تقریر سے قرآن پاک کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ البتہ مولوی صاحب کی اپنی مارکیٹ چمکے گی۔ مولوی صاحب کے بارے میں پتہ چلے گا کہ بابا پٹھان لوگ کہتے ہیں غٹ ملارا غلدی، کوئی غٹ مٹ نہیں ہوتا، سارے ایسے۔ جزاکم اللہ۔ پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، ان میں تھوڑا سا پیٹرول ڈالا، ڈیزل ڈالا، دھکا دے دیا، ڈر 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 جا کر بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دھکا دے دیا، پھر ٹر 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 ٹر، پھر 1 کلومیٹر کے بعد پھر بند ہو گیا۔ میرا مسئلہ بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ دوستو، ایک بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے، پشاور کے جب حالات خراب ہوں، اس کو چھوڑو، بس یہ جس انداز میں ہے، دائی عورتیں زیادہ بچوں کو ہاتھ لگاتے تو سر ٹھیڑا ہو جاتا اس کا۔ اس لیے میرے خیال میں اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو۔ دوستو، ایک بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے
جب پشاور کے حالات خراب ہوں، اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی کے، ہمارے سربراہ مملکت جب تشریف لائے تو پھر اس کے بڑے بڑے جو لوگ یا علاقے کے لوگ جا کر کے فریاد کرے اس کے سامنے کہ جناب ملک کے حالات خراب ہے، قتل و غارت ہے، ڈکیتی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اللہ کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ چونکہ سربراہ مملکت ہے۔ تو جب لوگوں کی شکایتیں ہوں گی، اخبارات میں پڑھتے رہیں گے، لوگ مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، جب سربراہ صاحب کے سامنے، صدر اور وزیر اعظم کے سامنے جب یہ باتیں آتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خود ظالم نہ ہو، تاکہ اس ظلم پر کنٹرول کر سکے۔ مجھے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ چور نہ ہو، تاکہ چوروں کو پکڑ لیں۔ چور کو کیا پکڑے گا، ڈاکو کو کیا پکڑے گا، قاتل کو کیا پکڑے گا، خیانت والے کو کیا پکڑے گا، بےحیا کو کیا پکڑے گا، بے شرم کو کیا پکڑے گا، شرابی کو کیا پکڑے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ اب ان حالات میں کوئی حیادار جو کہ بے شرمی کا دروازہ بند کر لے، شرم والا بے حیائی کا دروازہ بند کر لے، اور ایک امانت دار آدمی جو چوروں کا دروازہ روکے، امانت دار آدمی جو یہ ہے کہ چوروں کو پکڑ لے، اور ایک انصاف والا آدمی جو قاتلوں کو اور ڈاکوؤں کو، قاتل اور ڈاکوؤں پر کنٹرول کرے۔ پھر اس قسم کے لوگوں کو چن کر کے، اگر سربراہ کا اپنا دماغ صحیح ہو، بشرطے کہ اگر اس کا دماغ صحیح ہو تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے تاکہ اچھے لوگ ان پر اعتماد کر کے بندوق ان کے ہاتھ میں دے دے گا، ان پر اعتماد کر کے پھر یہ کہ گاڑیاں ان کو بختر بند گاڑیاں بھی فراہم کریں گے، ان پر اعتماد کر کے پھر ملک کے امانت، ملک کے امن و عافیت والا مسئلہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہر قسم کے خیرو نتھو خیرو ہر بندے کو حوالہ نہیں کرے گا، بلکہ جن پر ان کا اعتماد ہوگا۔ جتنی بھی قیمتی چیز ہوگی اس کو امانت دار لوگوں کے پاس رکھے گا، جتنا بھی سرمایہ قیمتی ہوگا اچھے لوگوں کے پاس رکھے گا، ان کے حوالے کرے گا، بیکار قسم کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب بات سمجھو، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو نہ صدر پر اعتماد ہے، نہ وزیر اعظم پر اعتماد ہے، نہ آپ کے کسی سرمایہ دار پر، نہ خان پر، نہ چودھری پر، نہ میرے بلوچستان کے سردار پر، نہ سندھ کے کسی وڈیرا پر۔ اللہ کو اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کو اعتماد اس نابینا حافظ پر، اس غریب یتیم پر، اس کے سینے میں قرآن کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تقسیم اوپر کی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی قرآن کھول کر کے آپ دیکھیں گے، جو بھی نبی اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتا ہے، آسمانی کتاب جب نبی لے کر کے آتا ہے تو نبی یہ کہتا ہے انی لکم رسول امین۔ 8واں پارہ سورہ آراف ہے، انی لکم رسول امین۔ میں امانت دار قسم کا آدمی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، لیکن میں خود امانت دار اپنے آپ کو نہیں کہتا، مجھے امانت دار اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب خائن ہوگا نا، خیانت والا آدمی، آج بھی تقریروں میں خیانت ہوئی ہے، اور واعظ و نصیحت کے اندر خیانت ہوئی ہے، مولوی کی فتویٰ کے اندر خیانت ہوئی ہے۔ کرتا ہے ایک مولوی کبھی اس طرح کہے گا، دوسرا اس طرح کہے گا۔ تبلیغی کی باتوں میں کمی بیشی ہوگی، وہ بھی جھوٹ اس میں ملائے گا، لیکن کوئی ماں کا لال تم میں سے اٹھے اور قرآن میں ایک زیر زبر کی تبدیلی کرو، اگر تمہارا گردن میں نے نہیں پکڑا مجھے بتا دینا۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ ایک زیر و زبر کی بھی وہ نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ، حافظ صاحب وہ کیا ہے، حافظ صاحب تقریباً 60-70 سال اس کی عمر ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، اور تراویح پڑھا کر کے کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ چھوٹا سا معصوم بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، وہ حافظ صاحب کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، ادھر تے ادھر ارضا ہے، ارضا ہے، زواد کا زبر ہے۔
حافظ صاحب سمجھتا ہے کہ تا کا زیر ہے تو ادھر زواد کا بھی زیر ہوگا، وسیع کرسی السماوات والارض، بچہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، وہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض۔ حافظ صاحب نے جب نماز پوری کر دی کہنے لگے اخبر شکل ہو گورا، کتا تو اپنا شکل دیکھ، میں 60-70 سال کا ہو گیا، تو میرے غلطی کیسی پکڑتا ہے؟ بچہ غریب لرز رہا ہے، بچہ لرز رہا ہے، کہتا ہے کہ ناراض نہ ہو جاؤ استاد جی، ناراض نہ ہو جاؤ، قرآن اٹھا کر کے لاؤ۔ جب قرآن اٹھا کر کے لائے دیکھا تو استاد کا منہ کالا ہو گیا، یہ معصوم بچہ جیت گیا۔ آپ کے پاس سمجھ میں آ گئی؟ کہیں کوئی شد و مد، جو قرآن سدیس پڑھتا ہے، جو قرآن شریم پڑھتا ہے، جو عبد الرحمن حذیفی پڑھتا ہے، وہی قرآن مولی منظور پڑھتا ہے، وہی عرب پڑھتا ہے، وہی عجم پڑھتا ہے، وہی کالا پڑھتا ہے، وہی گورا پڑھتا ہے۔ سوال ہی نہیں ہے اس میں کوئی فرق ہو، زیر و زبر کا کوئی فرق ہو، شد و مد کا کوئی فرق ہو۔ آپ نے دیکھا ہے تقریباً 600 صفحات کے لگ بھگ اتنی ضخیم کتاب اور کروڑوں اس میں زیر و زبر، یہ اتنے ضخیم کتاب، لیکن اس ضخیم کتاب کے میں عرض کر رہا ہوں ایک شد و مد میں خود بھی یہ کتب خانے والوں کی بدماشیاں پکڑتا ہوں۔ یہ کتب خانے والے بعض بدماشی کرتے چونکہ وہ بھی جاہل ہیں، ہمارے ہاں بہت سے کاتب ہوتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، ان کو کہیں زیر و زبر ہمیں پتہ ہوتا کہ کہاں تم نے شاٹ مارا ہے، کہاں پر وقف ہونا چاہیے، یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اب اگر آپ ان کتابوں کو جلائے بھی دیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اگر ان کو جلائیں لیکن لوگوں کے سینے میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ معصوموں کے سینے کے اندر ہے، اس کو کون جلائے گا؟ معصوموں کے جو سینے کے اندر ہے، یتیموں کے سینے کے اندر ہے، اس کو کون جلائے گا؟ میں تورات کا مطالعہ کرتا ہوں، میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے پاس تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، لیکن کائنات کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کائنات میں چراغ لے کر کے ڈھونڈو، چراغ لے کر کے ڈھونڈو، پوری کائنات میں اگر آپ کو انجیل کا حافظ نظر آ گیا یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تورات کا حافظ نظر آ گیا تو چھری لے کر کے مولی منظور کو ذبح کرو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پوری کائنات میں وہ بس موسیٰ علیہ السلام میرے ماں باپ اس پہ قربان جائے، ہارون علیہ السلام میرے ماں باپ ان پر قربان جائے، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین، یہ حضرات تورات اور انجیل کے حافظ، چند حافظ گزرے، اس کے بعد یہ سلسلہ بند، یہ سلسلہ بند۔ اب امریکہ کی کتاب انجیل ہے اور پوری دنیا، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، ٹائر کی ہوا بہت زیادہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ کہ طالبان نے ہوا نکال دی، پھش پھش پھش، ابھی پھش کر۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اتنا بڑا امریکہ، اس کے پاس اتنے ڈالر ہیں، مولویوں کے منہ کو کالا کرنے کے لیے کہ مولویوں کی زبان بند ہو جائے، کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ کوئی بھی حافظ نہیں ہے، کسی کو کروڑوں ڈالر دے دے، کسی کو تو حافظ انجیل بنائے، جو اس کی کتابیں کوئی محنت تو کرے، لیکن محنت کیا کرے گا؟ میرے پاس خود جو انجیل موجود ہے عربی میں، وہ مختلف قسم کے، ایک انجیل اس کے الفاظ مضمون الگ ہے، دوسرے انجیل پشاور کی طرف ہے، تیسرے اسلام آباد کی طرف ہے، چوتھا خوزدار اور کوئٹہ کی طرف ہے۔ آخر کوئی بندہ چاہے، اگر کوئی بندہ چاہے انجیل کو یاد کرنا چاہے، ذہین آدمی، وہ کس انجیل کو یاد کرے؟ وہ کون سے انجیل کو؟ اناجیل اربع ان کو کہتے ہیں۔ یہی حال ہے تورات کا، تورات کو کون یاد کرے؟ آپ کو اس وقت چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی آپ کو انجیل کا اور تورات کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قمیص کا یہ جو بٹن ہے اوپر والا ہے، اس کو نیچے لگایا، نیچے والے کو اوپر لگایا، اوپر لگایا، اور ناک کو صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، ایسے کرتا، ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، اور آنکھوں سے نابینا ہے، والدین کا سایہ نہیں دیکھا، یتیم قسم کا بچہ ہے، لیکن ظالم کا بٹن لگاؤ F16 کی طرح دوڑ لگاتا ہے۔ آپ نے کون سے پیسوں کا اعلان کیا ہے؟ آپ نے کون سے ڈالروں کا اعلان کیا ہے؟ آپ کے ڈالر سارے کے سارے اس پر، اسکول پر
یونیورسٹی پر کالج پر آپ کے ڈالر لگتے، آپ کے ڈالر کرکٹ پہ لگتے، آپ کے ڈالر ہاکی پہ لگتے، آپ کے ڈالر شراب نوشی پر لگتے، آپ کے ڈالر شادی حالوں پر خرچ ہوتے. آپ نے کون سے مدرسے کے کسی طالب علم کو ڈالر دیے؟ آپ نے تو نہیں دیا. اس کے باوجود غریب، میں خود جس گاؤں میں رہتا ہوں، میں خود وہاں کوئی ایف اے اور کوئی بی اے اور کوئی ایل ایل بی اور کوئی گریجویٹ نہیں ہے. وہاں خدا کی قسم اس غریب علاقے میں 20 حافظ اور علماء آپ کو ملیں گے. ہمیں خود سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا. جامع حقانیہ اکوڑا خٹک جب قائم ہو گیا، مولانا عبدالحق جیسا عظیم انسان، مولانا عبدالحق جیسے عظیم انسان، مولانا سمیع الحق کے والد، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت کیا ہوتا؟ 20-30 طلبہ مشکل سے دور حدیث میں، اب 2000 ہوتے ہیں. بتاؤ ملا کم ہو گیا یا ملا بڑھ گیا؟ یہ آپ کا جامع عثمانیہ کہاں تھا؟ یہ میرے حضرت کے مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ کہاں تھا؟ دھڑا دھڑ مدرسے، دھڑا دھڑ مدرسے. ایک طرف سے ٹیلی ویژن، وی سی آر، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بددینی، لامذہبیت، اس کو فروغ ہو رہا ہے اور اس کو خوب پوری دنیا اچھال رہی ہے. اور دوسرے طرف سے 5 روپے چندہ دینے والے، 10 روپے چندہ دینے والے، اور وہ بچوں کو مدرسوں میں مولوی پڑھانے والا. مولوی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی گھٹ نہیں رہا، بہت بڑے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس وقت امریکہ کی تحقیق یہی ہے، میں چونکہ خود امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت امریکہ کی تحقیق یہ ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ قرآن موجود ہیں. تو اس بغیرت سے پتہ کر تیرے انجیل کے حافظ کتنے ہیں. لوگوں کو بھیج کر کے خیبر پختون میں، بلوچستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، ہندوستان میں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قطر میں، مسقط میں، کویت میں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے اس نے کس طرح تحقیق کی ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ. یہ بھی 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے. یہ 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ اس وقت 1,60,00,000. اب اللہ کے فضل سے 1,60,00,000 نہیں ہے، 2-2.5 کروڑ سے بھی گزر چکے. سبحان اللہ. اتنے حافظ قرآن، اتنے حافظ قرآن. حافظ صاحب کو ملتا کیا ہے؟ حافظ صاحب کو ملتا کیا ہے؟ خاک اس کو ملتا ہے، دال بھی صحیح نہیں ملتی، چائے بھی اس کو صحیح نہیں ملتی، کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہائش کا کوئی صحیح انتظام نہیں. دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں. ہر کجا کی آب بغوت شیرین، مردم و مور و ملخ گرد آید. جہاں پر پانی میٹھا ہوتا، پرندے اور جانور سب وہاں پر جاتے. کسی کڑوے پانی کو جانور بھی نہیں پیتے. استاد جہاں محنتی ہوتا ہے، جہاں محنتی اساتذہ ہوتے ہیں، جہاں پر قاری صاحب، حافظ صاحب محنتی، بچے دھڑا دھڑ وہاں جاتے، بچے وہاں پر دھڑا دھڑ جاتے. میں نے ایسے بھی دیکھا مدرسوں میں عمرہ بھی کراتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر دور حدیث کے لیے عمرہ بھی کراتے ہیں، عمرہ کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور وہ لیپ ٹاپ بھی دیتے ہیں اور اسکوٹر بھی دیتے ہیں. ماہانہ 7,000-8,000 رہائش الگ، ایئر کنڈیشن والا کمرہ، لیکن طالب علم نہیں جاتے. مجھے خدا کی قسم حرم شریف کے اندر بڑے بڑے مولوی نے کہا کہ کیا جادو ہے؟ میں نے کہا جادو یہی ہے، محنت کرو گے طلبہ آئیں گے، نہیں تو اسی طرح ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. باقی آپ کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے. اب اللہ کے لیے، اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا. 2 سال 4 سال 5 سال، اس لیے کہ کائنات کے اندر 2 خدا تھے، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس. جی ہاں یہی تھا. لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا نیٹو. جی نیٹو. اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے جو لوگ کہتے ٹیکنالوجی، ہتھیار مسلح ہوں گے، خوب وہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے. جی وہ 80,000 فٹ پر میزائل لے کر کے آتا تھا اور پٹھان سامنے سے اس کی بختر بند گاڑیاں آتی ہے
اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر کے کہتے راز استا پہ موردہ کھاؤ. بخدا اسی طرح تھا، اسی طرح تھا. راز استا پہ مور استا پہ خوردہ کھاؤ. آ جاؤ دیکھتے کہ کیا ہوتا. لوگ کہتے دی تو گرا، لوگ تعلیم یافتہ آپ کے ترقی یافتہ حضرات اور اسکالر اور آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے دانشور اور آپ کے بڑے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا کہاں آسمانوں پہ پہنچ گئی، اور یہ ملا بدبخت ابھی تک سائیکل میں، ابھی تک دال کے حوالے، اور یہ ملا آسمان کے میزائل کا مقابلہ پتھر سے کر رہا. راز استا پہ موردہ کھاؤ. خدا کی قسم میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے اپنے عزیز ہیں جو پیسوں کے ساتھ کھیلنے والے، وہ ہمیں کہتے تھے تمہارے جیسے بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے مولویوں جیسے. اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور ملا عمر اس دنیا سے چلا گیا، اور ملا داد اللہ اس دنیا سے چلا گیا، مولانا عبدالحق اس دنیا سے چلے گئے. مولانا حسن جان قربان جاؤں، مولانا حسن جان کو آپ نے قتل نہیں کیا، آپ نے اس کے مشن کو بڑھایا. وہ قتل نہیں ہوا، وہ شہید نہیں ہوا، وہ شہید ہے، وہ قتل ہو گیا، لیکن اس کا راستہ آپ روک نہیں سکے. یہ سلسلہ بڑھ رہا، راستہ اس کا آپ روک نہیں سکے. آج اگر ملا عمر قبر سے جھانک کر کے دیکھے، آج اگر مولانا حسن جان قبر سے جھانک کر کے دیکھے، آج اگر مولانا عبدالحق اوپر سر اٹھا کر کے دیکھے، کہے گا کہ ربا تیرا شکر ہے کتنی ترقی ہو گئی ہے. سبحان اللہ، کتنی ترقی ہوگی، بہت ترقی ہوگی، بہت ترقی ہوگی، بہت ترقی ہوگی، بہت ترقی ہوگی. تم اپنے ماسٹر صاحب کو اور اپنے وکیل کو، اپنے سائنسدان کو جنگل میں بٹھاؤ اور وہاں پر باتھ روم بھی پتہ نہیں. حاجی طارق صاحب بخدا میں نے اس دفعہ میں نے دیکھا کہ طالب علم نہیں تھے پچھلے سال، اور جب طالب علم آ گئے یہ سال، جس سال یہ ہے کہ جیسے سال ہمارا شروع ہو گیا طالب علم آ گئے. میں نے ایک ہفتے کے اندر گنا، ایک ہفتے میں 9 گائیں آ گئی. میں ترجمہ پڑھاتا ہوں تو سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، بقرہ کا معنی گائے کا قصہ جس سورت میں 2.5 پارے کے سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے ان سے ہوشیار رہو، عیسیٰ کو معبود بناتے، خدا کا بیٹا بناتے. اس کے بعد پھر فرمائے خبردار خیال کر لینا، پہلے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے گائے کی پوجا کی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، اور اس کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بڑا پوجا گر عورتوں کی پوجا کریں گے. اس لیے میرا نبی فرماتے میں نے اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے. اس لیے تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نساء ہے. طلبہ جب ترجمہ شروع کرتے سورہ بقرہ دھڑا دھڑ بقرہ گائے کہتے استاد جی سورہ بقرہ ختم نہ کرو، اس لیے کہ مسلسل گائے آ رہی ہے، اور اگر آپ ختم کریں گے تو گائے آنا بند ہو جائے گا. میں نے کہا بغیرت تو آگے عورتیں بھی تو ہیں نا، اس کو بھی تو صرف گائے کھاؤ گے، کرو گے کیا؟ آگے آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے. میں نے کہا بغیرت تو صرف گائے کھانا ہے نا، یہ کیا کرنا ہے؟ یہ آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. مولانا حسن جان اس دنیا سے چلا گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا مدرسہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح رزق کہاں سے آتی ہے. مولانا عبدالحق کو پتہ نہیں چلا، حسین احمد مدنی کو بھی پتہ نہیں چلا، بڑے بڑے اکابرین کو پتہ نہیں چلا. اس وقت میں ہزاروں کو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن آج تک خدا کی قسم یہ بات، یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے ہزاروں مرتبہ سمجھایا، لیکن میں بدبخت ہوں سمجھ نہیں سکا. اللہ نے ہمیں سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن ہم لوگ مولوی لوگ سمجھ نہیں سکے. اس سلسلہ کو کوئی ماں کا لال بند نہیں کرے گا، یہ بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا. جس دن بند ہوگا تو سورج بھی رک جائے گا، جس دن بند ہوگا چاند بھی رک جائے گا، جس دن بند ہو جائے گا یہ ستارے بھی بکھر جائیں گے، جس دن بند ہو جائے گا دریا ٹکرا جائیں گے آپس میں، ان میں آگ لگ جائے گی. جس دن یہ سلسلہ بند ہو جائے گا پہاڑ روئی کی طرح ایسے اڑتے رہیں گے. اس دن پھر آپ کی بھی تباہی، میری بھی تباہی، کائنات کی بھی تباہی، آسمان زمین کی تباہی، پھر سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، اس لیے گزارش ہے، سارے مقام سر بلند، غیرت مند، جرأت مند. عرض یہ کر رہا تھا
کہ قرآن سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کی بڑی مہربانی۔ بھائی قسم اٹھاؤ اس مسجد کے اندر، قرآن سے اللہ کی بڑی مہربانی کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ قسم اٹھا سکتے ہیں اللہ کی مہربانی۔ بچہ آپ کو دے دیا، اس کی بڑی مہربانی۔ بیٹی دے دی، بڑی مہربانی۔ پیسہ دیا، بڑی مہربانی۔ آپ کو مکان دیا، بڑی مہربانی۔ آنکھیں دی، بڑی مہربانی۔ کان دیے، بڑی مہربانی۔ زبان دی، بڑی مہربانی۔ دل و دماغ دیا، بڑی مہربانی۔ صحت و تندرستی دی، بڑی مہربانی۔ یہ سارے مہربانیاں، لیکن آنکھیں بند کر کے خدا کی قسم قرآن سے بڑی مہربانی کوئی ہے نہیں۔ بس یہ آخری مہربانی ہے، یہ آخری مہربانی ہے۔ یہ آنکھیں بڑی مہربانی ہے، بڑی نعمت ہے۔ یہ کان بڑی نعمت ہے، یہ صحت بڑی نعمت ہے، یہ زبان بڑی محنت ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ ہیرو خیرو نتھو خیرو سب کے پاس یہ نعمتیں ہے۔ یہ کافروں کے پاس بھی ہے، سکھوں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو قرآن ان کے پاس نہیں ہے، سوہنا محمد کے پاس قرآن ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ آپ کے تقسیم کو میں نہیں مانوں گا کہ آپ تقسیم کریں گے یا اسلام آباد سے تقسیم ہوگا کہ جی دس از مائی چینک یا دس از مائی بک، تو آپ کے دس از مائی کو میں نہیں مانتا۔ آپ کے تقسیم پہ نہیں ہوگا کہ کوئی گریجویٹ ہے یا کوئی جتنا بھی ہے، وہ صرف اس حد تک ہے، وہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کو کس طریقہ پر ادھر سے آؤ یوا اے دعا دا درے دا سلور۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے کیا ہے؟ دا یوا دا دعا دا درے، ٹھیک ہے؟ اور درے سلور پہ، اور یہاں سے آؤ یوا دا دعا دا درے۔ آپ کو آئے سمجھ میں؟ ادھر سے بھی درے اور ادھر سے بھی درے، پیٹ درمیان میں ہے، پیٹ درمیان میں۔ لیکن آپ نے 24 گھنٹے پیٹ کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہوا کہ پیٹ کا کیا ہوگا، پیٹ کا کیا ہوگا، پیٹ کا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ پیٹ اللہ نے درمیان میں اس کو رکھا۔ سر پر رکھنے کی چیز، آنکھوں پر رکھنے کی چیز، منہ پر رکھنے کی چیز، سینے پر رکھنے کی چیز قرآن پاک ہے، اس سے بڑے کوئی چیز نہیں۔ آپ نے تو روٹی کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہے۔ حضرت عمر باہر جاتے تھے، جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، باہر جب جاتے تھے اور جب لوگوں کے مسائل پریشان ہوتے تھے، جب گھر میں داخل ہوتا قرآن کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا اور اس کو چومتا، کہتے ہائے 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 عمر اب دل ٹھنڈا ہو گیا، عمر اب دل ٹھنڈا ہو گیا، عمر اب دل ٹھنڈا ہو۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو میں بھی کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، میں بھی بس کرتا ہوں۔ آپ سمجھے؟ ایک چیز سمجھو، آپ کی آنکھیں قرآن سے ٹھنڈی نہ ہو، آپ کی زبان وہ اس کے اندر حلاوت تراوت، آپ کی زبان کے اندر تازگی مزہ قرآن سے نہ آ جائے، آپ کے کانوں کو قرآن اچھا نہ لگے، آپ کے سینے کو قرآن اچھا نہ لگے، اور آپ کے دائیں بائیں قرآن آپ کو اچھا نہ لگے، ٹیلی ویژن آپ کو اچھا لگے، تو سمجھ لینا میرے رب کی پھٹکار ہے تجھ پہ پھٹکار ہے۔ اس سے اچھا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنا علاج کراؤ، تشخیص کراؤ۔ میں ایک جملہ، عرب لوگ اس کو کہتے ہیں، یہ جو پنکھا ہے اس کو عرب لوگ کہتے ہیں مروحہ، راحت سے ہے مروحہ، یعنی راحت اس سے پہنچتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے اس کو چلاؤ تو راحت پہنچتی ہے۔ میرا نبی جب سخت پریشان ہوتے تھے، مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے، نبی جب سخت پریشان ہوتے تھے تو فرماتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال میں بے چین ہوں، نماز جماعت کھڑی کر دو تاکہ ہمیں مزہ آ جائے۔ یہ اخبار جنگ نہیں ہے اور یہ جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے، حدیث رسول آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلال میں تڑپ رہا ہوں، بلال میں پریشان ہوں، بلال انسان ہے، لوگوں کے مسائل ہے، ملک کے مسائل ہے، آپ خلیفۃ اللہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، پوری امت کائنات کا آپ نبی ہے، آپ کے لیے مسائل ہے۔ بلال باہر بہت سے مسائل میں نے سنا، پریشانی ہے، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کر دو، مجھے محمد کو راحت پہنچا دو، مجھے راحت اور سکون حاصل ہو جائے۔ بتائیں آپ میں سے آپ کو نماز سے کتنی راحت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے آپ کو کتنی راحت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، سینہ آپ کا کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سوائے اس کے میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، آپ بھی ماتم کریں میں بھی ماتم کروں۔
آپ بھی اپنا سر اٹھا کر کے دیوار کے ساتھ مارے، میں بھی ماروں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کس کی بد دعا لگ گئی؟ کس کی بد دعا لگ گئی کہ ٹیلی ویژن میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، قرآن میری نگاہوں سے ہٹا دیا؟ کیا ہو گیا؟ گانے کو میری زبان پہ جاری کر دی، قرآن کو میری زبان سے چھین لیا۔ کیا ہو گیا؟ میرے کانوں کے دائیں بائیں گانے ہو گئے لیکن قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہیں آ گئی۔ مجھے کس کی بد دعا لگ گئی؟ ہر ساتھی اپنا تشخیص کرے، ہر بندہ اپنا تشخیص کرے، ہر ایک اپنی بیماری کو دیکھے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میرے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آخر مسجد کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ میرے بچے سینما کی طرف جا رہے ہیں لیکن قرآن کی طرف نہیں آ رہے۔ میرے بچوں کے نگاہوں کے سامنے ٹیلی ویژن ننگی تصویریں ہوتی ہیں لیکن میرے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے قرآن نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کس کی بد دعا لگی؟ اس کا علاج کیا ہوگا؟ کس طریقے پر میں اس کو ٹھیک کر دوں؟ یہ سب کو سوچنا ہوگا۔ اس لیے مدارس میں جو ایک محنت ہے وہ بہت بڑی محنت ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھ لو کہ آپ کے بڑوں نے کس بات پر حکومت کی ہے۔ پٹھان مجھے معاف کیجئے گا، میں آج سے تقریباً حاجی انور صاحب بھی میرے ساتھ ہے، میں کوئٹہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہنہ اڑک جا رہا تھا۔ ہنہ اڑک اس زمانے کے اندر، اب تو ختم ہو گئے، چشمے تھے، باغات تھے، ہنہ اڑک کے درمیان سے گاڑی جا رہی تھی موسم بہار کے اندر، اور وہاں یہ ہو رہا تھا۔ میں پشتو نہیں سمجھتا، تھوڑا سمجھتا، اب تو کچھ زیادہ سمجھتا، اس وقت نہیں سمجھتا۔ بی بی شیرینہ یلے گلے ربن دے بابا یہ لنگی تھا بی بی شیرینہ، پتہ نہیں ہے بی بی شیرینہ کیا۔ تو لوگ اس طرح، خدا کی قسم، داڑھیوں والے اس طرح ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرین ایک خوبصورت خاتون تھی، اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا، اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا، پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا، پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا، پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں، کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرین پر شہید ہو گئے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے پٹھانوں کے لوگ وہ بی بی شیرین پر، آپ کے بھی شہید ہے کسی بی بی شیرین پر۔ اور ہمارے بلوچوں کے زینت و آسیہ 21 گوما منی پیار مقام، تو وہ ان کے ہاں زینت ہے، اور زینت کسی خاتون کا نام ہے، بلوچ اس پر شہید ہے، اور آپ کے پٹھان بی بی شیرین پر شہید ہے۔ اور بوڑھے اس طرح سر جھومار اس طرح یہ گھوم رہے تھے جب وہ گانا بج رہا تھا، اور وہ اس طرح وہ جھوم رہے تھے، مہران تھا۔ اب سنو، بخاری کی روایت ہے، ابی نے کہا، ابن مسعود کو کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ نبی کہہ رہا ہے، استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا مجھے قرآن سناؤ۔ فرمایا حضرت قرآن تو آپ پر نازل ہو گیا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کہ سناؤ۔ ہے ابی بن کعب ہے یا ابن مسعود ہے، جب صحابی قرآن پڑھتا ہے، میں آپ کو قرآن اس وقت سنا نہیں سکتا، میرا گلا بیٹھ گیا، اگر گلا میرا صحیح ہوتا تو پھر آپ بھی یہ کہ آپ کی حالت خراب ہوتی، میری حالت بھی خراب ہوتی۔ گلا بالکل میرا جواب دے چکا ہے، اس لیے فرمایا قرآن سناؤ۔ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ قیامت کا دن کس طرح ہوگا جب ہر نبی کو گواہ بنا کر کے اس کی امت کے خلاف لائیں گے، اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے، کیا منظر ہوگا؟ کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے کانوں تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا پسینوں میں ڈوب جائے گا۔ کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بس رو رہے اور جھوم رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ ہوا کیا پٹھان کو، ہوا کیا بلوچ کو، کہ مجھے اور آپ کو تو قرآن کے سامنے جھومنا چاہیے، رونا چاہیے، تیرا نبی بھی رو رہا ہے، لیکن ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے گانے کے حوالے ہو گئے، گانے کے۔ مجھے معاف کیجئے گا، پتہ نہیں مجھے کس نے بلایا، حاجی طارق نے کس نے یہاں بلایا، جب آپ نے بلایا تو پھر اب سن لینا، معاف کیجئے گا۔ آپ ایف اے ہے، آپ LLB ہے، آپ MBBS ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کروڑ پتی ہے، آپ ارب پتی ہے۔ ایک ڈبلا والا وہ آتا ہے، لوہار میراسی، وہ آ کر کے طبلہ بجاتا ہے، دوسرے پٹھان تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، یہ کناہٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتے بازو۔ یہ جو اس طرح کر کے جو جھوم رہے ہیں، کروڑ پتی بھی اس طرح تعلیم یافتہ ہے۔ قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری عقل مندی پر۔ دیکھا، دوبر شاہ کہتے ہیں اس کو۔ اب پھر بھی مولوی بے وقوف ہے،
پھر بھی تبلیغی بے وقوف ہے، پھر بھی دیندار بے وقوف ہے، پھر بھی تہجد گزار احمق ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے۔ اب سمجھو مسئلہ یہ ہے۔ آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ایسے پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ہے کیا سمجھایا قرآن نے؟ ان کی طرح پاگل نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسا پاگل بنا دیا جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقام کو بھی بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو۔ پٹھان تو غیرت مند ہوتا ہے، بلوچ تو غیرت مند ہوتا ہے، سارے مسلمان میرے سر کے تاج ہیں، مسلمان سارے غیرت مند ہوتے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اب بتا یہ کیا ہے؟ اب بتا یہ کیا ہے کہ تو کروڑ پتی کا ارب پتی، آج تو کروڑ کچھ بھی نہیں ہے، تو ارب پتی کا بیٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ملا تو بے وقوف ہے، تو سمجھدار ہے۔ روڈ کے اوپر بخدا ایک میراثی وہ طبلہ بجا رہا ہے اور دوسرے وہ دبر شاہ کو ہلا رہے ہیں۔ دبر شاہ، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ یہ وہ ہے کہ جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی عزت بھی ان کو بھلا دی، ان کا مقام ان کو بھلا دیا، ان کی غیرتوں کو بھلا دی، ان کی پٹھانیوں کو بھلا دی، ان کی بلوچیوں کو بھلا دی، ان کی ثقافت، ان کی روایت اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ پاگل کا کوئی سینگ ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہمارے بلوچ ہمارے استاد تھے، ابھی تک زندہ ہے، حاجی انور صاحب، آپ کو زیارت کراؤں گا، 90 سال اس کی عمر ہے۔ استاد جی ایسی پٹائی کرتے تھے، ارشاد الصرف پڑھاتے تھے، ایسی پٹائی کرتے تھے کہ خدا کی پناہ، ہم رات کو پڑھتے 1 بجے کے قریب جب نیند آتی تو حضرت جی دیوار پر بٹھاتے بہت سے طلباء کو، دیوار کے اوپر بیٹھے، یہاں پر جھوم رہے، کتاب پڑھ رہے، اگر کسی کو نیند آ گئی تو انشاءاللہ گردن اس کی ٹوٹ جائے گی، گر جائے گا دیوار سے، بخدا دیوار کے اوپر بٹھاتے اس طرح۔ اور آج میں اساتذہ کے سبق کو بھول گیا، لیکن اس کے اسباب کو 40 سال ہو گئے ابھی تک میں بھولا نہیں۔ اور ان کی کتاب ایسے ڈنڈے ہمیں پڑھتے تھے، اس میں بہت سے لڑکے پڑھتے دماغ ان کا خشک ہو جاتا، کئی لڑکے وہ پاگل بھی ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ ہمارا بلوچ صاحب آ گیا، بلوچ آ گیا، یہ چھوڑو، یہ میرے لیے ڈیزل لا رہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، بات سمجھو۔ طالب علم جب آ گیا، یہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی چل جائے گی۔ طالب علم جب آ گیا، اچھا تکڑا آدمی تھا، اس کو کسی نے کہا کہ خیال کرنا یہ کتاب ارشاد الصرف آدمی کو پاگل بناتی ہے۔ اس نے کہا کیسے پاگل بناتی ہے؟ کہا دیکھ لینا، زیادہ محنت نہیں کرنا، زیادہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو، اس سے آدمی پاگل ہوتا ہے۔ استاد جی نے اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں پٹائیاں کی، سب کی پٹائیاں، مجھے خود بھی ایسی پٹائی، ہم بھاگتے تھے پھر۔ سبحان اللہ۔ اب طالب الغریب پڑھتے 2 مہینے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے ارشاد الصرف کو اٹھا کر کے پورے ارشاد کو، کتاب کو اس نے چادر کے اندر باندھا، چادر میں باندھ کر کے پھر اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا، اور لٹکا کر کے ادھر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے مار رہا اس کو، کہتے تیری ماں کو، تیری بہن کو اس طرح کرے، تو لوگوں کو پاگل بناتی، مجھے بنا، میں دیکھتا ہوں کیسے بناتی، واللہ العظیم سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتی ہے، مجھے بنا دے۔ جنگل کے اندر مدرسے کے قریب، کوٹ لالو دریا خان مرید میں ہم پڑھتے تھے، نواب شاہ کے قریب، تو جنگل کے قریب مدرسہ تھا۔ اب طالب علم، دوسرے ایک طالب علم نے دوپہر کو جا کر کے دیکھا، یہ ظالم کا بچہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر کے، وہ کتاب لٹک رہی ہے، کتاب کو اٹھا کر کے ایک مارتا، کتاب اس طرح ہو کر کے، پھر کہتے استاب موردہ کا کہوں استغفر، پھر اس کو مار۔ میں چونکہ پشتو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا، ورنہ وہ بلوچی میں کہتے تی ماسا چونکنا، تی غوارا چونکنا، آپ کے ماس کو اور فلاں کو اٹھا کر کے پتہ۔ ایک طالب نے دیکھا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، طلبہ جمع ہو گئے، دیکھ رہے، کتاب بھی حیران ہے، یا اللہ کس کے ہاتھ پہ پڑ گیا ہوں، کتاب کو بھی دبا کر کے وہ مار رہا۔ تو آخرکار طلبہ نے آ کر کے پکڑا، کیا ہوا؟ کہتے تم لوگوں نے تو کہا تھا نا کہ یہ کتاب آدمی کو پاگل بناتے، اس کی ماں کو بھی طاقت نہیں مجھے پاگل بنائے، اس کے باپ کو بھی طاقت نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پاگل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پاگل تھا نہیں تھا؟ پاگل ہوا نہیں ہوا؟
پاگل ہوا لیکن اپنے پاگل پن کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم اور آپ خدا کے باغی بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، بے دین بن گئے، محمد کو بھی ناراض کر دیا، اللہ کو بھی ناراض کر دیا، 7 صحابہ کو بھی ناراض کر دیا، پاگل ہو چکے، انگریز ہم سے راضی ہے، اس پر دبر شاہ کو ہلا رہے، پاگل ہو چکے، لیکن اپنے پاگل ہونے کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا، پھر بھی وہ سمجھتا کہ میں سمجھدار ہوں، پاگل ہو چکا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، 28واں پارہ ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے کلام کو بھول گئے، اللہ کی توحید کو بھول گئے، نبیوں کی سنت بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو خدا نے ان کی ذات ان کو بھلا دی، وہ اپنی ذات کو بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنے شرم کو بھول گئے، اپنے حیا کو بھول گئے، اپنی روایتیں بھول گئی، اپنے پٹھانی بھول گئی، اپنے بلوچی بھول گئے، اپنے مسلمانی بھی بھول گئے۔ یہ وہی ہو گیا جی۔ اس لیے گزارش یہ ہے، آپ کو کیا کہوں، مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو کیا کہوں، مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارا ہے کہ اب ہمارے مدرسوں میں بھی جس طرح محنت ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہم بھی محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ یاد رکھ لینا، میں قطر میں ایک موٹا سا قاری ہے، عبدالرشید اس کا نام ہے، اور لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، لوگ اس کے لیے مرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کی راتوں میں یہ ظالم اتنا موٹا اٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن پتہ نہیں کیا غیرت ایمانی ہے، حرارت ایمانی ہے، رمضان کی راتوں میں ہے ایسے آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی، بڑے بڑے عرب لوگ بڑے بڑے اس کے پیچھے۔ اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا قاری عبدالرشید صاحب یہ کیا ہے، تھکتے نہیں؟ ویسے تو اٹھ بھی نہیں سکتے، کہتے خدا کی قسم جب قرآن شروع کرتا مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن جو بات کی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، میں تو نالائق ہوں، بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کہا کہ قاری عبدالرشید صاحب یہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے میرا والد بھی عالم تھا، میرا والد بھی قاری تھا، والد صاحب جب مر رہا تھا اس نے کہا بیٹا زیادہ باتیں کر بھی نہیں سکتا، میرے سکرات کا وقت ہے، ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں اگر عزت چاہیے اور دنیا میں آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی مقام مل جائے، دنیا میں بھی لوگ تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں، بیٹا ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ نسخہ کیا ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، کبھی سینے سے جدا نہیں کرنا، اس سے بڑا نسخہ کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی نسخہ کائنات میں نہیں۔ عزت اگر آپ کو چاہیے تو یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی یہی ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ پوری دنیا یہ ہے کہ بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اس کے عاشق بن چکے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے یہ ہے کہ کچھ میرے اور آپ کا سودا یہاں پر لگیں گے، لوگ کہیں گے دا گھٹ سڑے دیکھنا، دا گھٹ سڑے، دوسرا کہیں گے دا گھٹ سڑے، دا خان دی، دا چیئرمین دی، دا ناظم دا فلان دا فلان تا گورا دا فلان۔ ایک یہاں کے فیصلے ہے اور ایک آسمان کے فیصلے، ایک ہماری سوسائٹی کے فیصلے ہے اور ایک آسمان کے فیصلے۔ آسمان کا فیصلہ یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینا بھی ہے اور غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کو جنت میں وہ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو قرآن پڑھتا ہے، میں اب اس جملے کو سن لینا، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآنی ماحول میں زندگی گزارتا ہے، جنت میں تو جائے گا، لیکن خدا کی قسم وہ اب بھی جنت میں ہے، وہ اب بھی جنت میں ہے، وہ اب بھی جنت میں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، مشکات جلد اول میں میرے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغات سے جب گزرو تو ان میں ریسٹ کرو۔ تو صحابہ نے کہا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضرت جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے جہاں پر، ارے قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں ایک جملہ آپ سے کہہ دیتا ہوں، ترمذی جلد ثانی کے اندر ایک حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی کہتا ہے اللہ میں قرض دار ہوں، میرے قرض اتار دینا، 20 لاکھ کا قرض دار ہوں، کروڑ کا قرض دار ہوں، قرض خواہوں نے مجھے ذلیل کر دیا، اے اللہ میرا قرض اتار دے۔ یہ اسی میں نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ قرض اتار دے، قرض اتار دے۔ دوسرا کہتا ہے پروردگار بوڑھا ہو چکا ہوں، اربوں خربوں کا مالک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی بیٹا دے دے، مجھے کوئی بیٹا دے دے، مجھے کوئی بیٹا دے دے۔ میں بھی گیا تھا، مولوی عبدالباقی بھی میرے ساتھ تھے، سبحان اللہ، نوشکے میں ایک سرمایہ دار کی بات آپ کو کہنے لگے کہ اولاد نہیں ہے،
کہتے اللہ کی قسم اگر میرا کوئی بچہ اور بچی اگر پیدا ہو جائے وہ شلوار میں گند بھی کرے اس کو بھی آنکھوں سے لگاؤں گا۔ عجیب بات کی، جن کی اولاد نہیں ان سے پتہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے پروردگار میری اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دے دو۔ تیسرا کہتے ہیں پروردگار ذلیل ہو چکا ہوں میرے مکان کا انتظام کر دو۔ چوتھا کہتے ہیں پروردگار بیمار ہوں میری بیماری کو ختم کر دیں۔ پانچواں کہتے ہیں پروردگار نابینا ہو چکا ہوں، آنکھوں کی بینائی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، میری آنکھوں میں بینائی پیدا کر دے۔ چھٹا کہتا ہے کہ پروردگار کھانے کے بھی قابل نہیں ہوں، ہاضمہ میرا خراب ہے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، کینسر کی بیماری ختم کر دے، پروردگار شوگر کی بیماری ختم کر دے۔ کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے۔ حافظ صاحب صبح سے لے کر کے شام تک اس کو مانگنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کو دیکھو دوسرے پارے میں، اس کو دیکھو تیسرے پارے میں، اس کو دیکھو پانچویں پارے میں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين۔ کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے اور کوئی کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم، کاش کہ میرا گلا ہوتا پھر آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ نہیں تو یہی تو سنا رہا ہوں اور گانا سنا رہا ہوں کہ تو بھی تو بیوقوف ہو۔ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں لیکن گلا جواب دے چکا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ اور ایک کہتا ہے والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافين۔ اس طرح پڑھتا ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ صحت نہ تندرستی نہ پیسہ نہ مکان نہ آنکھیں نہ بینائی کچھ بھی، اس ظالم کو مانگنے کا کوئی نہیں۔ قرآن میں لگا ہوا اب الفاظ سن لو، فرماتے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کر کے جو مانگنے والے ہیں ان کو اتنا نہیں دوں گا، ان سے اچھا اس کو دے دوں گا۔ جو یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، ان سے اچھا انہی کو دے دوں گا، ان سے اچھا انہی کو دے دوں گا۔ میرا ایک دوست ہے حاجی انور کی تربیت تکلف ہے، میں زاہدان میں تھا، ایرانی حکومت کے دعوت پہ 2-3 مرتبہ میں گیا، پاکستان سے مجھے بلایا، زاہدان میں آیا تو 1.5-2 کروڑ کی اس کی گاڑیوں میں مجھے لے گئے، جہاں ایران شہر میں جا رہے، زاہدان میں جا رہے، جہاں بھی جا رہے، لوگ دوڑ کر کے میرے کالی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، میرے پگڑی کا بوسہ، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے مولوی منظور خدا ان لوگوں کو بھی غرق کرے، خدا ان کو بھی غرق کرے، نہ تیری شکل ہے نہ تیرا پیسہ ہے پھر بھی لوگ کیسے مرتے ہیں؟ نہ تیری شکل ہے نہ تیرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دیکھو کروڑوں کی گاڑیاں بھی ہے، میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے دولت بھی، لانچوں کے مالک بھی ہے۔ خیر اس نے کہا، لیکن آگے جا کر کے میں نے بھی جملہ کہا تو اس کے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے عزت اللہ نے محمد کی جوتیوں میں رکھا۔ اس لیے گزارش یہ ہے مال کمانے سے مولوی منظور آپ کو منع نہیں کر، کماؤ خوب کماؤ، آپ جتنا زیادہ کمائیں گے ہمیں زکوٰۃ اتنی زیادہ ملے گی۔ مال کمانے سے منع نہیں کرتا آپ کو، مال کماؤ، ترقی کرو، آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ جتنا بھی جائیں آپ عرش تک نہیں پہنچیں گے۔ عرش کے اوپر ایک طاقتور ذات ہے، ساری کائنات ایسے جیسے ہتھیلی آپ کے سامنے، ساری کائنات اس کے سامنے اس طرح ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ نبی کو بھی رلاتا ہے، کافر کو ہنساتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کی شان ہوتے دنیا کے اندر۔ آخرت میں تو انبیاء کے لیے میدان ہی میدان ہے، لیکن دنیا میں نبی کے 100 سال ہو چکے ہیں، نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کر کے کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا۔ پروردگار میرے بال جو ہے نا، میرا بڑھاپا بڑک اٹھا ہے، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، مہربانی کرو کوئی بچہ تو مجھے دے دو۔
اور ہندوؤں کے اولاد کے درجنوں کے درجن لگے ہیں، ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ آپ ترقی کرو، جاؤ آسمانوں پہ جاؤ، لیکن آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ طاقتور ذات ہے، اس سے آپ کشتی لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جب مقابلہ نہیں کر سکتے، کشتی لڑ نہیں سکتے، تو اپنے پروں کو نیچے کر کے کہہ دو، اپنے پروں کو نیچے کرو، کہ تو معبود میں تیرا بندہ، بس اتنی سی بات ہے۔ تو معبود میں تیرا بندہ، تو بتا کہ کس چیز سے تو راضی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ میں قرآن سے راضی ہوتا ہوں، تو قرآن کو سینے سے لگاؤ، زبان سے لگاؤ، منہ سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ۔ میرے بھائی، اپنے کانوں میں بھی آپ کے قرآن بھی ہو، قرآنی تعلیمات، میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا سارے بچے حافظ اپنے بناؤ، سب کو مفتی بنا دو، لیکن کم از کم ناظرہ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، ناظرہ پڑھا دو، تبلیغ میں بھی ان کو بھیج دو، دینداروں کے صحبتوں کو کم از کم ہو۔ ورنہ مسئلہ کیا ہوگا جب آپ کے بچے دیندار بنیں گے اور جب آپ بڈھے ہو گئے نا، کوخ کر کے آپ کا ہتھیلی، آپ کا بلغم نکلے گا۔ یہ میں نے خدا کی قسم علماء کو میں نے دیکھا ہے، دینداروں کو دیکھا ہے، تبلیغیوں کو دیکھا، ہاتھ اس طرح کرتے، جی ابا، وہ کہتا ہے اگالدہ راوڑا، اگالدہ لاؤ، کہتے جی ابا اس پہ تھوکو، ادھر تھوکو، اس کے منہ پہ ہاتھ کر کے تھوکتا ہے وہ اس کے بیٹے کے ہاتھ پہ۔ بیٹا خوش ہوتا ہے کہ ربا تو اس ٹائم پہ بھی میرے ابا کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف انگریزی پڑھاؤ اور اپنے گھر کے اندر صوفہ سسٹم خوب رکھو، قالین مالی رکھو، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے کاخ قالین پر تھوکو، اور تھوکنے کے بعد انشاءاللہ بچہ اٹھا کر کے جوتا بھی منہ پہ مارے گا، تخر سگور دا قالین تو نہ گورے دا چیش دے۔ آپ قالین کو نہیں دیکھ رہے، اور ابا کو کہتے بغیرت، سمجھے، کہتے بغیرت، آپ یہ کہ قالین نہیں دیکھ رہے، ادھر ادھر جا کر کے ادھر جاؤ اپنے کمرے میں، ادھر اپنے کمرے میں ماں ہے، ماں بھی اس سے بیزار ہے، اس لیے کہ جب اس کی پیشانی میں یہ جھریاں نہیں تھی، جب کندھاری انار کی طرح سرخ تھا تو ماں بھی پیار کرتی تھی، اب ماں بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے، بچے بھی لعنت بھیجتے، تو اس لیے اٹھا کر کے مجبور ہو کر کے پھر تسبیح اٹھا کر کے مسجد میں آ کر کے یہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا آپ سے بیزار ہو گئے، لیکن بوڑھا جب تم اپنے ہاتھوں کو میرے بارگاہ میں اٹھاتے، مجھے رب کو شرم آتی ہے تیرے ہاتھوں کو خالی پھینک۔ بیوی نے چھوڑ دیا، نوجوانوں نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، کانوں سے بہرا ہو گیا، سنتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک رب کا سہارا ہے، جیسا بھی بوڑھا ہوگا اتنا ہی وہ اس سے پیار کرے گا۔ اس لیے جو خدا آپ سے اور مجھ سے جتنا پیار کر رہا ہے، اس خدا کو بھی ہم راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے، دیندار بنو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اہل علم سے اور دیندار حضرات سے محبت کرو۔ مدرسے آپ کے ہیں، مسجدیں آپ کی ہیں، مدرسوں کے انوار اور برکات آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے سارے کتنے رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ مجھے بھی نظر نہیں آتا، آپ کو بھی نظر نہیں آتا، محمد کو نظر آتا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر کو نظر آتا ہے۔ اور جہاں پر بے دینی ہو، بچوں کے اندر بے دینی ہو، لامذہبیت ہو، اور جہاں پر خدا کی بغاوت ہو، وہاں کتنی لعنتیں آتی ہیں۔ ان لعنتوں کو آپ بھی نہیں دیکھتے، میں نہیں دیکھتا، لیکن محمد سے پتہ کرو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ ہے، آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور جو بچے ہیں علماء ہیں اور حافظ ہیں ان سے پیار کرو۔ آپ سے میں چندہ نہیں مانگ رہا، بس کبھی کبھی ٹیلی ویژن سے لعنت سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ جو معصوم بچے، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو اور ان سے کہو بچہ ہمارے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ انہوں نے دعا کر دی، میرا رب آپ سے دنیا اور آخرت میں راضی ہوگا۔ اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔